ہونا چاہیے۔ اب ذرا توجہ کرنا، وہ جن بزرگوں کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے پریشانیاں کیا بتائیں، بزرگوں نے وظیفے کیا بتائے، یہ بھی آپ کو مفت میں دے دیتا ہوں تاکہ آپ بھی وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، اللہ آپ کے بھی مسئلے حل کر دیں گے۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے بزرگوں سے کہا کہ حضرت میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے، میں کرائے کے گھر میں دھکے کھاتا ہوں، اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ مجھے گھر عطا کر دیں، کوئی وظیفہ بتلا دیجئے۔ حضرت نے فرمایا درود پاک پڑھا کرو۔ فرماتے ہیں میں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، اللہ نے مجھے اپنا گھر عطا کر دیا۔ میں نے کہا حضرت عمرہ پہ جانے کا دل ہے، اس سال خواہش ہے کہ اللہ کے گھر کی زیارت کر لوں۔ فرمانے لگے درود پاک پڑھا کرو۔ میں نے درود پاک پڑھا، اللہ مجھے عمرے پہ لے گیا۔ پھر میں نے کہا حضرت بیٹیاں جوان ہیں، گھر میں جہیز کے لیے سامان نہیں ہے، ان کی شادیاں کرنی ہیں، دعا کرے اللہ انتظام کر دے، کوئی وظیفہ عنایت فرما دیجئے۔ حضرت نے فرمایا درود پڑھا کرو۔ میں نے درود پڑھنا شروع کر دیا، اللہ نے انتظام کر دیا۔ میں نے کہا حضرت میرا دل کرتا ہے کہ میں ہر سال اللہ کے گھر کی زیارت کروں، حج کرنے کے لیے جایا کروں۔ حضرت نے فرمایا درود پڑھا کرو۔ میں نے درود پڑھنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں 13 سال ہو گئے باقاعدگی سے درود پڑھتا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ حج پہ لے کے جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ 13 سال سے الحمدللہ ہر سال حج پہ جاتا ہوں۔ کس کی برکت سے؟ بولے 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 کس کی برکت سے؟ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ تسبیح پھر گئی دل نہیں پھریا، کی پیدا تسبیح پھیرن دا باہو۔ اگر درود پڑھنے سے ہماری کایا نہیں پلٹتی ہیں اس کا مطلب ہے یقین کامل نہیں ہے۔ اگر پڑھنے سے کایا پلٹتی ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ جس چیز کی فضیلت میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر فرمائیں، جس چیز کی فضیلت آقا دو عالم فرمائیں، جس چیز کی فضیلت سرور کائنات فرمائیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان بے یقینی سے پڑھے کام نہ ہو۔ جب یقین سے پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ ہماری بھی کایا کو پلٹ دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔